دل وہی آباد ہے جس میں خدا کی یاد ہے، جو خدا کے ذکر سے غافل ہے وہ برباد ہے۔ دل وہی آباد ہے جس میں خدا کی یاد ہے، جو خدا کے ذکر سے غافل ہے وہ برباد ہے۔ قلب کو تسکین ملتی ہے خدا کے ذکر سے، قلب کو تسکین ملتی ہے خدا کے ذکر سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له برابر ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فإنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں دین کی نسبت پر جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فی، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر واجب ہو گئی کہ جن کا آپس میں جمع ہونا اور آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جاوے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے۔ ہمارا جمع ہونا کبھی اپنے گھروں پر ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، لیکن ان جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھی ہمارا جمع ہونا گناہوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ 2-3 مستورات جمع ہو گئی، محلے میں جمع ہو گئی، پڑوس میں جمع ہو گئی، تو کسی کی غیبت ہو گئی، زبان سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نکل گئی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا جمع ہونا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ پاک نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے
یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گئے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں میری بندگی کرے۔ سب سے بڑی بندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ طریقے ہماری زندگی کے محبوب بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہماری زندگی میں لانا، اس لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو ہماری زبانوں پر ہے وہ کلمہ ہماری دل میں اتر جائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری زبان کا کلمہ ہماری دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ آج ہماری زبانوں پر کلمے کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کا اقرار ہے، دل سے کلمے کا یقین کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مدینہ منورہ کے اطراف کے دیہاتی آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ قالت الاغراب آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو فرمایا نبی جی ان آنے والے دیہاتیوں کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ اور ایمان کی علامت بتائی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جائے، ہماری زندگیاں تابع ہو جائے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اور ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی گزارے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو ہماری زندگی کا ایک ایک گھڑی اور ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ سنت کے مطابق گزرے گا۔ حضرت الیاس فرما کرتے تھے جب تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرو گے تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے محبت کی بات ہے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو دنیا کی تمام چیزیں ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں پروردگار عالم کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان حکموں پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، اعمال کے کرنے میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، اعمال کے کرنے میں دل لگتا ہے، اعمال کے کرنے میں جی لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اولاد کے دل میں جب ماں باپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد ماں باپ کی ہر بات مانتی ہے، چاہے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ماں باپ کے اشاروں پر اولاد چلتی ہے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے۔ اسی طریقے پر اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے تو ہم دنیا میں گناہ نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہم پر لاگو ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام محبوب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی، اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت میں مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے تیری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے ایمان کی محبت مانگی، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب چیز ایمان بنا دے۔
میرے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے۔ آج ہمارے دل میں کپڑوں کی محبت ہے، میرے اور آپ کے دل میں سونا و چاندی کے زیورات کی محبت ہے، گھر کے فرنیچروں کی محبت ہے، قسم قسم کے ڈیزائن والے کپڑوں کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جس چیز کی محبت ہماری زندگی میں آتی ہے اس چیز کے پیچھے ہماری محنت بھی لگتی ہے، ہماری صلاحیت بھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی محبت مانگی۔ اللہم انی اسأل اللہم حبب الیک الایمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کی محبت دے دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں ایمان کو زینت بنا دے، ایمان کی زینت ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، اور ایمان کا ڈیکوریشن ہمارا دل ایمان کے نور سے منور فرما۔ اور آگے دعا فرمائی وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پروردگار عالم ہمارے دل میں کفر کی نفرت ڈال دے، گناہوں کی نفرت ڈال دے، معاصی کی نفرت ڈال دے۔ یہ معاصی سے نفرت کا پیدا ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی محبت کا دل میں آنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہونے لگے اور گناہ کر کے رنج ہونے لگے، سمجھ تیرے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ نیکی کر کے خوشی ہو، نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو، زکوٰۃ کے دینے کی خوشی ہو، اللہ کے دین کی محنت کے کرنے کی خوشی ہو، صدقہ دینے کی خوشی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے کی خوشی ہو، اولاد کی دینی تربیت کی خوشی ہو۔ جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے تو نیک کام کے کرنے کے بعد دل میں خوشی محسوس ہو جائے کہ اللہ آج تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے نماز کے پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع دیا، تیرے ذکر کرنے کی تو نے توفیق دی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور اللہ کا نام لیتے لیتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور اللہ کا نام لیتے لیتے ہماری زبانیں میٹھی بن جائے، اور اللہ کے نام کا تذکرہ کرتے کرتے ہمارے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے۔ اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت تو اپنے دل میں داخل مت کر۔ میری بہنوں، صرف دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو ہماری معاشرت بتائے گی، اس کی زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے۔ ہمارا لباس بتائے گا، ہمارے کپڑے بتائیں گے، ہمارا رہن سہن بتائے گا، ہمارا معاشرہ بتائے گا، ہمارے معاملات بتائیں گے، ہماری زندگی کا طور و طریق بتائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن کے زندگی گزار رہی ہے۔ اس سے میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے، ایمان کی محبت دل میں آ جائے، جس چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے اس کے پیچھے زندگیاں لگ جاتی ہیں، اس کے پیچھے جان لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے مال لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت داخل مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا انسان کی باڈی میں اور انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ فان صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا جب صحیح سالم ہوتا ہے پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، اے میرے بندے، اے میری امت، وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جب دل سنور جاتا ہے تو پورے بدن کے اعضاء سنور جاتے ہیں، دل بنتا ہے تو پورا جسم بنتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، کہ دل میں اللہ کی محبت کو اتارو، دل میں اللہ کے نبی کی محبت کو اتارو۔ میری بہنوں،
میری بہنوں اپنی آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسی اللہ کی پیاری لگو گی. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, نبی بھی تم سے محبت کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری بندی وَلِسَانُكَ لی فلا تذکر به احدا غیری, اے میری پیاری بندی یہ تیری زبان میرے لیے ہے, میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر, کسی کی تعریف مت کر. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری بندی تیری زبان سے میری باتیں نکلے, تیری زبان سے میرا ذکر نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کہ میرے بندے میری تعریف کرے, میری بندیاں میری تعریف کرے. یہ سارا جہاں بنانے والا پروردگار عالم ہے. اللہ نے پورے جہاں کو پیدا کیا. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے, چاند و سورج کا مالک اللہ ہے, خلا و فضا کے نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اتنی بڑی قدرت والا اللہ جو آسمان کے اوپر کو جانے, جو آسمان کے نیچے کو جانے, جو زمین کے اوپر کو جانے, زمین کے نیچے کو جانے, زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی فریاد کو سنے. آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے, ابھی جہرو زور سے بولو تو بھی سنتا ہے. پوری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ایک ساتھ بولے. بہت سے لوگوں کی زبان الگ ہے, عربی والے عربی میں بولے, اردو والے اردو میں بولے, پشتو والے پشتو میں بولے, انگریزی والے انگریزی میں بولے. دنیا میں ہزاروں ممالک, تمام کے تمام ممالک والے اپنے اپنی زبان میں ایک ساتھ بولے. پروردگار عالم ایک ساتھ سب کی باتوں کو سنتا ہے, سب کی باتوں کو سمجھتا ہے. زور سے بولو تو بھی سنتا ہے, آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے. وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تمہارے دل میں جو بھی ارادہ آوے, تمہارے دل میں نیکی کا ارادہ آوے اللہ کو پتہ ہے, گناہ کا ارادہ آوے اللہ کو پتہ ہے. وَأَخْفَى, ابھی تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا, مستقبل میں تمہارے دل میں کون سا ارادہ آوے گا, نیکی کا آوے گا, گناہ کا آئے گا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا آئے گا, اللہ کی نافرمانی کا آئے گا, رب مانی کا آئے گا, من مانی کا آئے گا. ان ارادوں پر پکڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے جس نے سب کچھ دیا ہے. حکومت اللہ دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, حکومت دینے والا بھی اللہ ہے, حکومت کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے, عزت دینے والا بھی اللہ ہے, ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جب میرا اللہ چاہتا ہے کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے گڑھوں میں سے عزت نکال کے عزت کے میناروں پر پہنچاتا ہے. اللہ جب کسی کو گرانے پر آتا ہے, جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے اور کسی کی پگڑی اچھالنے پر آتا ہے تو عزت کے نقشوں میں سے ذلیل کر کے بتاتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اے میری پیاری بہنوں, جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو عزت دے نہیں سکتی. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد اللہ ہی دیتا ہے. میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکے دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے لڑکیاں دینی ہیں تو ساری کی ساری لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جب پروردگار عالم چاہتا ہے کہ لڑکے دینے ہیں تو اللہ لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جب میرا اللہ چاہتا ہے لڑکے بھی دینے ہیں لڑکیاں بھی دینی ہیں تو اللہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور میرا اللہ جب چاہتا ہے بھرپور جوانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے. اولاد دینے والا بھی اللہ ہے, اولاد نہ دینے والا بھی اللہ ہے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا, اولاد کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان دیتا ہے. رات اللہ لاتا ہے, دین اللہ لاتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اپنی بندیوں کو فرماتا ہے اے میرے بندو, اگر میں رات کو یوں کہوں تجھے جانا نہیں اور دین کو سورج کو یوں کہوں
تجھے آنا نہیں۔ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سورج کو لا سکے؟ افلا تعقلون، ابھی تک تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ میرا اللہ آگے فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ پروردگار عالم دین کو یوں کہیں تجھے ختم نہیں ہونا اور رات کو یوں کہے تجھے نہیں آنا، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو رات کو لاوے، جس رات میں ہم سکون سے رات کو سو سکے؟ رات اللہ ہی لاتا ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لاتا ہے۔ تو ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باتیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے میری بہنوں اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا اللہ نے اپنی تعریف سے فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ نے کلام پاک کی ابتدا اپنی تعریف سے فرمائی ہے، تو میرا اللہ فرماتے میری بندیو وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ زبان میرے لیے ہے، میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر۔ آج ہماری زبان پر کپڑوں کے تذکرے ہیں، آج ہماری زبان پر گھر کے فرنیچروں کے تذکرے ہیں، آج ہماری زبان پر مخلوق کی محبت کے تذکرے ہیں۔ بچوں کے سامنے بھی اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں توحید کو بولو، ماں اپنے بچوں کے سامنے اللہ بولے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے داہنے کان میں اذان پڑھو، بچے کے بائیں کان میں اذان پڑھو۔ حالانکہ بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کتنی خوبصورت شریعت ہے، یہ بتانا چاہتی ہیں کہ پہلے ہی دن سے بچے کے کان میں اللہ کے توحید کا بول پڑے کہ تجھے پالنے والے تیرے ماں باپ نہیں ہیں، تجھے پالنے والی دنیا نہیں ہے، تجھے پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ساری کی ساری دنیا کی انسانیت، مرد بھی اور عورت بھی، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، دنیا میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ساری کی ساری مخلوق سجدے میں موت تک بلکہ قیامت تک سجدوں میں پڑے پڑے اللہ کا ذکر کرے، تب بھی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے قاعدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، سجدہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، کہ جو بھی اللہ کا بندہ نیک عمل کرے گا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں نیک عمل کرے گی تو نیکی کا نتیجہ ان کو ہی ملے گا، نیکی کا پھل ان کے سامنے آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ ومن اساء فعلیہا، جو بھی انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی مانگرول کے مازار میں بغیر پردے کے چلتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کمی نہیں آتی، اللہ تو وراء الورا ہے، یہ عورت اپنا نقصان کرتی ہے، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایک مسلمان عورت جب مارکیٹ میں بغیر پردے کے چلتی ہیں، آسمان زیر و زبر ہو جاتا ہے، ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، نیکی کریں گے نیکی کا فائدہ ہمیں ہوگا، گناہ کریں گے گناہ کا نتیجہ ہم ہی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب کل قیامت کے میدان میں ہمارے اعمال نامے کھلیں گے، ہم نے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوگا، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد جب نامہ اعمال دیا جائے گا، آواز آئے گی ہاؤم ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میری بندی فاطمہ تو آجا، میری بندی تو آجا، لے تیرا نامہ اعمال، تو نے دنیا میں 70 سال کی زندگی گزاری، 60 سال کی زندگی گزاری، 50 سال کی زندگی گزاری، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ دے، تیرا فیصلہ آ جائے گا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس مرد کو جس عورت کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وہ جنت میں جا رہی ہوگی، جنت کے محلات میں رہتی ہوگی، جنت کی حوروں کی سردار بنے گی، چاروں طرف پھل ہوں گے، چاروں طرف فروٹ ہوں گے، چاروں طرف خادمائیں ہوگی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میری بندی، بڑے بڑے سجدے کر کے آئی ہے، لمبا لمبا قیام کر کے آئی ہے، لمبے لمبے سجدے کر کے آئی ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے آئی ہے، اللہ کے دین کی محنت کر کے آئی ہے، جنت میں کھاتی بھی رہے اور پیتی بھی رہے، جنت کے مزے اڑاتی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گنہگار بندے اور وہ گنہگار بندیاں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس کی زندگی گڑبڑ ہو جائے گی، بڑی افسوس کرے گی، اور افسوس میں یہ کہے گی یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ارے میرا تو کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ میرے کپڑے کام آئے، نہ میرے چہرے کا میک اپ کام آیا، نہ میرے چہرے پر لگائی ہوئی کریم آئی، نہ قسم قسم کے جوڑے کام آئے، جو میں قسم قسم کے جوڑے پہن کر میں غیر مردوں کی زینت بنتی تھی، بازاروں میں چلتی تھی، محلوں میں چلتی تھی، اور میں کپڑے دکھاوے کے لیے پہنتی تھی، آج مجھے کچھ کام نہیں آیا، نہ میرا مال و دولت کام آیا، نہ میرے گھر کے فرنیچر کام آئے، نہ سونا و چاندی کے زیورات کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو آواز آئے گی خذو فغلو، پکڑو ان کو اور ان پر بیڑیاں باندھو ان کے پیروں میں، ثم الجحیم صلو، اور ان کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر ڈال دو۔ اے میری بہنوں، یہ مرنے کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، دل میں ایمان کی محبت کو لاوے، دل میں ایمان کے نور کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک عورت جب بن جاتی ہے ہزاروں گھر کے افراد کو بناتی ہے، مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا، ایک مرد کی زندگی میں نیکی آتی ہے تو اس کی خود کی زندگی میں نیکی آتی ہے، ایک عورت دیندار بن جاتی ہے، اس کی دینداری کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کے تقوی کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گھرانے میں پہنچاتے ہیں۔ بچے چونکہ 24 گھنٹے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، بچے ماں کی حرکت کو دیکھتے ہیں، جیسی ماں زندگی گزارے گی ویسے بچے زندگی گزاریں گے۔ ماں نماز پڑھتی ہے تو بچے نماز پڑھتے ہیں، ماں روزہ رکھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں کو کہتے ہیں اماں جان مجھے بھی روزہ رکھنا ہے اور مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، چھوٹے چھوٹے مصلے بچھا کر اولاد ماں باپ کو دیکھ کر نماز پڑھتی ہے۔ ماں جھوٹ بولتی ہے، اولادیں جھوٹ بولتی ہیں، ماں غیبت کرتی ہے، ہماری اولادیں غیبت کرتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اولاد ماں باپ سے جنت بھی سیکھتی ہے، اولاد ماں باپ سے جہنم بھی سیکھتی ہیں۔
سب سے پہلے اپنے خود کی زندگی میں دین ڈالو، اپنی زندگی میں دینداری کو پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود نماز کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کی پابند بناؤ، خود روزے کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو روزے کی ترغیب دو، خود صدقے کی پابندی کرو، اپنی اولادوں کو صدقے کی پابند بناؤ، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر جہنم کی آگ سے خود بھی بچو، اور اپنی اولادوں کو اللہ کی نافرمانی چھڑا کر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ویسے زندگی بچوں کی بنتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عجیب ماحول بن چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ دن بدن ہمارا معاشرہ اللہ کی ناراضگی والا بنتا جا رہا ہے۔ ہماری منگنیاں اور ہماری شادیاں سنتوں سے ہٹتی جا رہی ہیں، دن بدن فیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ جب گھر میں سوکھ کا موقع ہوتا ہے، گھر میں کسی کا غم کا موقع ہوتا ہے، تو خوشی بھی عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی، غم بھی عورتوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ بیٹے کی شادی ہوتی ہے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، مردوں کی بالکل نہیں چلتی۔ گھر میں جو عورت کہتی ہے ویسا گھر میں مرد بھی کرتا ہے، اتنوں کو کھلانا ہے، اتنوں کو نہیں کھلانا، تمہارے بھائی کو شادی میں نہیں بلانا، تمہاری بہن کو شادی میں نہیں بلانا۔ میری بہنوں، یہ قیامت کی علامت میرے نبی نے فرمائی کہ قیامت کے پہلے پہلے وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ جب مرد کا قبلہ مرد کی عورتیں بن جاوے گی کہ عورتیں جیسا کریں گی ویسا مرد کریں گے۔ عورت یوں کہے گی میں ماں باپ سے تم الگ ہو جاؤ، اور شوہر اپنی بیوی کی بات کو مان کر ماں باپ سے الگ ہو جائے گا۔ بیوی یوں کہے گی ہماری بیٹی کی شادی میں تمہارا بھائی نہ آوے، تمہاری بہن نہ آوے، تمہارا چچا نہ آوے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنے دوں گی۔ آج ہمارا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں، زندگی میں سادگی لاؤ، سادگی، یہ سادگی تو میرے نبی کی گھر کی چیز ہے، اور سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے۔ جتنی سادگی زندگی میں آئے گی اتنی زندگی سنت کے قریب بنتی چلی جاوے گی۔ سادگی کی برکت سے سنتیں زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے شادی کا موقع ہوتا ہے، نوجوان لڑکوں کے کمرے تیار ہو جاتے ہیں، اور کمرہ تیار کرنے میں 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ نئے نئے قسم کے پھول ہمارے کمروں میں رکھے جاتے ہیں۔ میرے بہنوں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور مرنا بھی ہے، اور قبر میں جانا بھی ہے۔ کہاں جا رہی ہو میری بہنوں، کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف جاؤ۔ آج ہماری بیٹے کی شادی میں کتنی رخصتی دن بدن لیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ نئے خرافات اور نئے قسم کے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، شیطان خوش ہو رہا ہے، اور قسم کے کھانے ہماری شادیوں میں بنتے ہیں، اور دن بدن ہمارے یہاں خرچے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے، رسم و رواج میں اور خرافات میں پیسوں کا استعمال نہ کرے۔ اگر اپنی ضرورت پوری ہو جاوے دوسروں کی ضرورتوں میں استعمال کرے۔ کسی غریب سے پوچھو، کسی غریب سے جا کر پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے۔ کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے۔ کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے۔ کسی سونے والی عورت سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ کسی بیمار عورت سے پوچھو۔ ہمارے شہر احمد آباد میں اور بروڑا میں اور راجکوٹ میں نامعلوم کتنی جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے بڑے بڑے اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو زبان کا کینسر ہے، کسی کو آنتڑے کا
آنت کا کینسر ہے، کسی کو پیٹ کا کینسر ہے، بھرپور جوانی میں لاچار ہو چکے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، ماں باپ بھی رو رہے ہیں، بیویاں بھی رو رہی ہیں۔ ان بیماروں کو جا کر پوچھو کہ تندرستی کی گھڑیوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ مال دوسروں کی ضرورتوں میں استعمال کرو، اپنی ضرورت میں استعمال کرو، خواہشات پر ہمارا مال نہ لگے، خواہشات پر اور اپنی جی چاہی چیزوں پر اپنا مال نہ لگے۔ میری بیٹی کو اتنے کپڑے چاہیے، میرے بیٹے کو شادی میں اتنے کپڑے چاہیے، اور کمرے کو سنگارا جاتا ہے، اور لڑکی کی طرف سے چیزیں آتی ہیں کہ لڑکے کے کمرے میں لڑکی کی چیزیں یہ آئے گی۔ یہ میری بہنوں، یہ تو کون سا، یہ تو مانگرول ہے، جس مانگرول کی مثالیں دی جا رہی ہے کہ پردہ دیکھنا ہو تو مانگرول میں جاؤ۔ اگر نوجوان بچے راتوں کو رونے والے دیکھنے چاہو تو مانگرول کے نوجوان بچوں کو دیکھو، نوجوان بچیوں کو دیکھو جن کی زندگی میں حیا ہے، جن کی زندگی میں شرم ہے۔ تبلیغ میں کتنا وقت لگانے والے مرد ہیں، اللہ کے راستے میں نوجوان بچوں کے 4 ماہ لگ رہے ہیں، بیرون کے سفر ہو رہے ہیں، اور کتنی جماعتیں ہمارے مانگرول میں آنے کے بعد آپ کی سخاوت کو دیکھ کر اور آپ کے کھانے کو دیکھ کر اور آپ کی زندگی کی سادگی کو دیکھ کر آنے والی جماعتیں رو پڑتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ ایسا ماحول ہمارے یہاں بھی پیدا فرما دے، ہمارے بچوں کو ایسے بنا دے، ہماری بچیوں کو ایسی باحیا بنا دے کہ لوگ ہمارے شہر کی مثالیں دے رہے ہو۔ لیکن میری بہنوں، دن بدن ہمارا ماحول سادگی سے ہٹ کر فیشن کی طرف جا رہا ہے۔ سادگی البذاذۃ من الایمان، میرے نبی نے فرمایا کہ سادگی تو ایمان کا حصہ ہے، سادگی تو ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزاری، حضرت عمر فاروق نے زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزاری۔ میرے نبی کو اتنی بھوک لگتی تھی، عائشہ فرماتی ہے جب میرے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سونے کی باری ہوتی تھی، میرے آقا کو بھوک لگتی تھی تو کبھی کبھی آپ جو ہوتے چارپائی کی لکڑی پر بیٹھ کر آپ الٹے ہو جاتے تھے اور لکڑی کو پیٹ پر لاتے تھے۔ میں اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر رو پڑتی، فرماتی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ عائشہ بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے۔ جس نبی نے بھوک کی حالت میں زندگی گزاری ہو اور جس نبی کی بیٹی نے بھوک کی حالت میں زندگی گزاری ہو، میری بہنوں آج ہم کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں سادگی لاؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو خطرناک بھوک لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ایک صحابی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے چھوٹے سے بیٹے جو بعد میں جا کر بڑے صحابی بنے، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے زمین پر کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میرے نبی پڑی ہوئی کھجور کو کھانے لگے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا عبداللہ تو بھی کھجور کھا، کہ اللہ استحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے تو بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا بل استحی، مجھے تو بھوک ہے، آج چوتھے دن کی صبح ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ میری بہنوں، ہم تو اللہ کے نبی کو نمونہ بناوے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتا تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں وقت پورا ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے عرب کے سردار عمران بن حسین کو لے کر اپنے گھر پر پہنچے، اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ میرے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی، اور میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کرو، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو عزت دے گی تو اولاد ماں باپ کو عزت دے گی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آپ کی بیٹی فاطمہ کا مکان تھا۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہوتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دروازہ کھولتے تھے اور اپنی بیٹی کا اکرام کرتے اور اپنی بیٹی کا بایاں ہاتھ پکڑتے اور پیشانی پر پوسا دیتے اور اپنے گھر میں بٹھاتے۔ اے میرے نبی اپنی بیٹی کا اکرام کیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ کہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا، اے ابا جان میرے پاس تو اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو چھپا سکوں، اپنے سطر کو چھپا سکوں، چادر کو ڈال سکوں، میرے پاس اتنا بھی کپڑا موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کی پیاری بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن پورے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے حالات کو سنے، اپنی بیٹی کا دکھڑا بھی سنا، تو میرے نبی رو گئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ہاں جب مدرسے میں پڑھتے تھے آج تک وہ زمانہ یاد آتا ہے، جب پڑھنے کے زمانے میں کبھی کبھی 2 مہینے کے بعد، جب 3 مہینے کے بعد جب اپنی ماں کی یاد آتی تھی گھر پر فون کرتے تھے، کبھی ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے چھوٹی بہن فون اٹھاتی تھی اور پوچھتے تھے امی کی کیسی طبیعت ہے، تو ہمارے بھائی بہن یوں کہتے تھے بھائی جب کھانا گھر میں دسترخوان لگتا ہے، جب تمہاری جگہ خالی ہوتی ہے تو ماں رو پڑتی ہے، نہ معلوم میرا بیٹا کیا کھاتا ہوگا، اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ بھائی تم کو دیکھ کر ماں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، کتنی ماں باپ نے اپنی جوان بیٹیوں کو شادی کر کے اپنے گھر سے روانہ کیا ہے۔ جب بیٹی کا دکھ ماں کو سنتی ہے تو ماں گھر میں لرز جاتی ہے، ماں گھر میں تڑپ جاتی ہے۔ اللہ نے زندگی پر ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، ہم ماں کی خدمت کریں۔ ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے۔ سب سے زیادہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی کے پاس تو بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے نبی رو پڑے، اور ایک روایت میں لکھا ہے روتے روتے اللہ کے نبی کو چکر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے نبی کو افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک آپ نے لنگی کی شکل میں پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر آپ کے بدن مبارک پر تھی۔ آپ نے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹانڈ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، ٹانڈ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا، بخار تھا۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا، آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ کیا وہ زندگیاں تھی جب میرے نبی چاہتے اللہ دسترخوان آسمان سے اتار سکتا تھا، جنت کے کپڑے پہنا سکتا تھا، جنت کی سواری لا سکتا تھا۔ میرے نبی کا فقر اختیاری تھا، آپ نے غربت کو پسند کیا۔ آپ نے فرمایا کبھی میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاؤں گا، اب ایک وقت کھانا کھاتے تھے، اللہ ایک وقت کھانا مل جاوے تاکہ میں تیرا شکر کروں، ایک وقت میں بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں۔ اے میرے نبی کی زندگی ہے اور میرے نبی کی اولاد کی زندگی ہے۔ ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنی بیٹی کی حالت کو سنا، جب فاطمہ میرے نبی کے سر کے مونڈے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا، جب بیٹی کی آنکھوں میں نرم نرم گرم گرم آنسو دیکھے، آنکھیں بھیگی دیکھی، تو اللہ کے نبی کا پیمانہ بھی چھلک گیا۔ ٹپ ٹپ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے اور آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میرے بیٹی اس ذات
ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک روٹی کا لقمہ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ میری بہنوں، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں خواہشات میں استعمال ہو رہی ہیں، شادیوں میں استعمال ہو رہی ہیں، زیادہ خرچے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ایک ایک لڑکی کے پاس آج 25 جوڑے ہوتے ہیں، 10 ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں، 5 ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں، 15 ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤں گی کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے، رقیہ کے سامنے، زینب کے سامنے، حضرت اسماء کے سامنے، اللہ کے نبی کی صحابیات کے سامنے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے سامنے، کہ 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے لیکن کبھی زندگی میں شکایت نہیں کی ہے۔ اس سے میری بہنوں، اپنے گھروں میں سادگی لاؤ۔ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یمن روانہ فرمایا تو آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں حیا لاؤ، اپنی زندگی میں شرم لاؤ۔ حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اولها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ العداء عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور الگ سے حیا کو فرمایا حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اپنی زندگی میں شرم آوے، اپنی زندگی میں حیا آوے۔ حضرت فاطمہ میں کتنی حیا تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تمام صحابہ نے الگ الگ جوابات دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور اپنی بیگم اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل رہی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت اس طریقے پر زندگی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم پر عورت کی نظر نہ پڑی ہو، اور اتنی پردے میں رہی ہو کہ کسی غیر محرم مرد کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو۔ یہ عورت کی خوبی بتائی، عورت نے زندگی اس طرح پردے کے ساتھ گزاری ہو، اتنی حیا والی، اتنی شرم والی، اتنی پردے والی زندگی گزاری ہو کہ عورت کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور غیر محرم کی نظر کسی عورت پر نہ پڑی ہو۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی نے فرمائی تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ آپ کا چہرہ مارے خوشی کے کھل گیا، 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میری بہنوں زندگی میں حیا لاؤ، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری بچیوں میں حیا آ جائے، ہماری بچیوں میں شرم آ جائے۔ معاشرہ پاکیزہ اس وقت بنے گا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت پاکیزہ بنے گا ہمارے جوان لڑکے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے، ہماری جوان بچیاں سدوں پر تڑپنے والی بنے گی، رابعہ بصریہ کی طرح، فاطمۃ الزہرا کی طرح، جو نوجوان بچیاں راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتی تھی، راتوں کو اللہ کے سامنے روتی تھی۔ سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ رمضان کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کا روزہ رکھتے دیکھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم شعبان، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ شعبان کے روزے اتنے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ اتنے روزے
روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تو میرے نبی نے فرمایا شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ مبارک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اکثر مجمع مرد بھی، عورتیں بھی، نوجوان لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں بھی اس مہینے میں غفلت سے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ شَهْرٌ يُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں جس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ شعبان کا مبارک مہینہ، ہم بھی شعبان کے کبھی کبھی روزہ رکھیں، اور اس مبارک مہینے میں 15ویں شعبان کی رات بھی آتی ہے۔ یہ منگل کا دن آج 11 شعبان ہے، کل 12 شعبان، پیر کو 13 شعبان، منگل کو 14 شعبان۔ 14 شعبان کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، جس رات میں فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ انسانوں کی موت کب ہوگی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن پوچھا حل تدریر ما فی ہذہ اللیلہ، عائشہ آپ کو پتہ ہے اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دیتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہے، کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کتنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارا نظام شب برات کی رات میں بناتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں وہ سارے کے سارے مسائل نافذ ہوتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، ابھی سے ہم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاوے، اپنی زندگی میں اعمال کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب کوئی پرانا مکان ہو اور پرانے مکان میں جب نیا کلر کرنا ہو تو پرانے مکان کے پرانے کلر کو نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ نیا رنگ چڑھے، نیا کلر چڑھے۔ رمضان کی مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمارے دل کو نورانی بنانا ہو، ہمارے دل کو مبارک بنانا ہو تو ابھی سے ہمارے دل کی گندگی کو پاک کرے، ہمارے دل سے کینہ کو صاف کرے، اور ہمارے دل سے دشمنی کو ختم کرے۔ اگر ماں باپ کی دشمنی ہے، ساس سسر کی دشمنی ہے، شوہر کی دشمنی ہے، جیٹھانی دیرانی کی دشمنی ہے، ہمارے دل کو ہر ایک کے بارے میں پاک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہوتی ہے اور موقع کا انتظار ہوتا ہے کہ میں اس کے نکاح میں نہیں جاؤں گی، میں اس کی غمی میں نہیں جاؤں گی، میں اس کی خوشی میں نہیں جاؤں گی، دل میں کینہ ہوتا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں دل میں کینہ اس طریقے پر پالتی ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ دن بدن ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہو رہی ہے، اور جس کے دل میں کینہ ہوگا شب قدر کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میری بہنوں یہ مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتا ہے مگر کچھ مردوں کو کچھ عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک شرک کرنے والی، نمبر دو فرمایا دل میں کینہ پالنے والی، دل میں کینہ رکھنے والی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی، شراب کو پینے والی اور قطع رحمی کرنے والی۔ آج رشتہ داروں سے ہمارا توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آنے کے پہلے ہمارا ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ صاف ہو جائے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انس ابن مالک کو فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ اے انس ابن مالک میرے پیارے بیٹے، اگر تیری یہ طاقت ہو کہ تو صبح اس حالت میں کرے، شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو ایسا کر۔ وذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے
حوالے ہو گئی. کتنے جوان جوان لڑکے ان کے ماں باپ نے ان کے جنازوں کے کندھے ان کے بوڑھے باپ نے دیے ہیں، قبروں کے حوالے ہو گئے. جوان عورت اپنے شوہر کے بغیر رہ گئی اور جوان لڑکیاں اپنے شوہروں کے بغیر رہ گئی. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا ہے کہ موت کے آنے کے پہلے ہم موت کی تیاری کریں. موت کی تیاری کیا ہے کہ موت کی تیاری اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے، ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہمارے گھر میں نماز کی پابندی ہو، لڑکے بھی نماز کے پابند بنے، لڑکیاں بھی نماز کے پابند بنے. چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، نماز کے نہ پڑھنے پر سختی کرو، مارو. حالانکہ بچہ شریعت کا مکلف 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے پہلے سے ہی نماز کی تاکید کی ہے تاکہ بالغ ہوتے ہوتے اس کی نماز کی مکمل عادت پڑ جاوے. میری بہنوں، اپنے گھر کے معاشرے میں دین آوے، ہمارے بچے اللہ کو پہچاننے والے بنے، ہمارے گھر میں نماز کی پابندی، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو. ہم قرآن کریم کے بغیر ہمارا گھر نہ رہے. ہم فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونے کی عادت نہ ہو. تمام کی تمام ہماری خواتین سورہ یاسین کی تلاوت کرے. روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ، آدھا پارہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کرو. فجر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرو. تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار، ہماری زبان پر استغفار. تمام کی تمام رکاوٹوں کا حل استغفار ہے. میرے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. جس مرد نے، جس عورت نے استغفار کی پابندی کی، زبان پر استغفار ہو، دل میں ندامت ہو، یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روے میری بہنوں، میں نے جوانی میں یہ گناہ کیے، بڑھاپے میں یہ گناہ کیے، میں نے شوہر کی نافرمانی کی ہے تو شوہر کے سامنے معافی مانگے، ساس کی نافرمانی کی ہے تو ساس کے ساتھ معافی مانگے. اگر ساس نے اپنی بہو کو ستایا ہے اور اپنی بہو پر ظلم کیا ہے، کتنی جب ماں بنتی ہے اس کے روئے سے محبت ٹپکتی ہیں، وہی ماں جب سانس بن جاتی ہیں اس کے بدن کے روئے ظلم ٹپکتا ہے. آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. کتنی بہوؤں پر ظلم گھر میں ہو رہا ہے، اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. ان ماں باپ نے بڑی محنت سے بچی کو تربیت کی ہے، بچی کو پالا، بچی کو پوسا اور ہمارے گھر میں روانہ کیا ہے. ہمارا حق بنتا ہے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. کتنی بچیاں سسرال میں آنے کے بعد سسرالی ماحول بڑا ظالم ماحول ہوتا ہے تو ظلم کی نحوست کی وجہ سے تنگ آ کر جب گھر میں آٹا گونتی ہیں تو آٹا گونتے ان کے گرم گرم آنسو آٹوں کے پانی میں بل جاتے ہیں. میری بہنوں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. یہ تمام گھر کا ماحول ہمارے گھر میں کیسے بنے گا کہ ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. اس سے میرے نبی نے فرمایا جو استغفار کی پابندی کرے گی اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا، ہر مشکل سے نکالے گا، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ پاک نے بات کہلوائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ کا وعدہ ہے ہم روزی میں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کسی بھی گاؤں والے، کسی بھی بستی والے اور کسی بھی گھر والے، مرد عورت بچے اگر ان کی زندگی میں صرف 2 باتیں ہیں، ان کی زندگی میں ایمان ہے اور ان کی زندگی میں تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دین سمجھاوے. ہمارے اللہ سے فرمایا کرتے تھے سمجھانے میں کمی مت کرو، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی طاقت بولو. نفع نقصان دین پر چلنے پر بیٹا کیا نفع ہے،
دین پر نہ چلنے پر کتنا نقصان ہے۔ اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھو، 24 گھنٹے موبائل کو لے کر مت بیٹھو۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے صوبے گجرات میں ایک جگہ پر میں پروگرام کے لیے سورت میں گیا، ایک وہاں کے ذمہ دار نے مجھے یوں کہا، مولانا ایک آشرم میں آپ کو ملاقات میں لے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم آشرم میں کیوں لے جاتے ہو، کہ تم میرے ساتھ چلو، 5 منٹ کا موقع دو۔ کہا کیا ہے، کہ ایک دیندار گھرانے کی بیٹی آشرم میں نوجوان بیٹی ہے، وہ بیٹی اس کے ماں باپ نے اس کو جوانی میں موبائل دیا، اب موبائل کی نحوست پر بچی چیٹنگ کرتی رہی اور غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ بچی بھاگ گئی۔ دیندار گھرانے کی بیٹی، یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے۔ اور نوجوان لڑکا غیر مسلم اس بچی کو لے کر یہاں سے بھاگا اور بچی کو مار کر بچی کو بھگا دیا۔ ماں باپ نے انکار کر دیا، تو ہمارے گھر پر نہیں آ سکتی، اگر تو آئے گی ہم تجھے ختم کر دیں گے، تو نے ہمارے منہ کو نیچا کیا، معاشرے میں تو نے ہماری عزت کو تار تار کیا۔ وہ نوجوان لڑکی کے پاس جب میں کھڑا ہوا، اپنے سر کے دوپٹہ آنکھ اپنے چہرے پر رکھ کر ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مولانا میں آشرم کے اندر بھی محفوظ نہیں ہوں، زندگی کا سب سے بڑا باغ، زندگی کا سب سے بڑا داغ میرے اوپر لگ چکا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، میں زندگی پر کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ میری بہنوں، بچیوں کو موبائل مت دو، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل زیب نہیں دیتا، بچیوں کے ہاتھ میں قرآن زیب دیتا ہے، بچیوں کے ہاتھ میں تو حیا زیب دیتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح زیب دیتی ہے۔ ان کو تسبیح دو، قرآن کی تلاوت کراؤ، ان کو فضائل اعمال کی تعلیم کی کتابیں دو، دعاؤں کی کتابیں دو۔ یہ جوان لڑکیوں کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرمایا کرتے تھے، اگر گھروں میں دینداری کو لانا ہے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو اور اپنی بچیوں کو دیندار بنانا ہو، نیک بنانا ہو، گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ یہ فضائل کی تعلیم میں صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، میرے نبی کی بیویوں کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، 5 جو ہمارے ارکان ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام کے تمام روزہ ہیں، یہ تمام کے تمام باتیں ہیں۔ زندگی میں دینداری پر کیا ملے گا، دینداری پر نہ چلنے پر کیا نقصان ہوگا، یہ ساری باتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کم سے کم 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی ہمارے گھر میں تعلیم ہو، اور اس طریقے پر تعلیم کریں کہ بچے تعلیم کو سمجھ رہے ہو، بچے حدیث کو سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہمارے بچے پڑھ رہے ہو۔ منع فرماتے تھے عمر صاحب، گھر میں تعلیم کے حلقے لگیں گے، تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے دیندار بنیں گے، ہمارے بچوں میں خدمت کا جذبہ آئے گا، ہمارے بچوں میں عبادات کا شوق آئے گا، اور ہماری بچیاں باپردہ بنے گی۔ اور یہ فرماتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہم گھر پر رہتے ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ کرے، اور الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ نہ کیا اور قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں شروع نہ کی، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے گھر کے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہو اور اپنے گھر میں اللہ کی رحمتوں کو اتارنا ہو، اللہ کی برکتوں کو اتارنا ہو، تو گھر میں کتاب کی تعلیم شروع کرو۔ ہمارے گھر کے بچے کتاب کی تعلیم میں بیٹھے، ایسے وقت میں گھر میں کتاب پڑھی جا رہی ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو، کہ بچوں کے اسکول کا ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے، ہمارے جوان لڑکوں کے جاب کا وقت نہ ہو، ان کی ملازمت کا، نوکری کا وقت نہ ہو، تجارت کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں کتاب پڑھی جائے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو۔ ہر ضرورت کے شروع کرنے کے پہلے، ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد کی دعائیں کا اہتمام کرے۔ وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کھانے کے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ جب ماں باپ اور گھر کی ماں جب دعاؤں کا اہتمام کرے گی تو بچے ماں سے دعائیں سیکھیں گے، بچے ماں سے دعائیں سیکھیں گے۔ موقع محل کی دعاؤں کا گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، اور 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے، روٹی پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ میری بہنوں، میری بات ماننا، تم قرآن پڑھتے پڑھتے روٹی پکاؤ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار پڑھتے پڑھتے تم روٹی پکاؤ، تم کھانا بناؤ،
پھر لقمے تمہاری اولاد کو کھلاؤ، تمہارے شوہر کو کھلاؤ، اس کا اثر ان کے دلوں پر پڑے گا، ان کا دل ایمان کے نور سے منور بنے گا، یہ روحانی غذا ان کے پیٹوں میں جاوے گی، اور یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب روٹی بنتی ہے، جب کھانا بنتا ہے، ہماری اولاد کے اور ہمارے پیٹ میں جب جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کے کرنے کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں 24 گھنٹے ہم ذکر کرنے والی بنے، اپنے شوہر کے حق کو ادا کرنے والی بنے، اور میری بہنوں شوہر کی خدمت کرے، ان کی وفاداری کرے، ان کے سامنے مت بولے۔ قرآن میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ گھر میں مرد کی نگرانی میں چلے، ہمارے مرد علماء کی نگرانی میں چلے، ہم اپنے مردوں کی نگرانی میں چلے اور ہمارے مرد علماء کی نگرانی میں چلے، ہمارا گھر کا سارا معاشرہ علم کی نگرانی میں چل رہا ہو، دعوت کی نگرانی میں چل رہا ہو، علماء کرام کی نگرانی میں ہمارا گھر چل رہا ہو، ہمارے گھر میں ایمان کے مذاکرے، عمل کے مذاکرے، اخلاق کے مذاکرے، اکرام کے مذاکرے، گھر میں بچوں کو ادب سکھاؤ، بیٹا بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، چچا کا اکرام کرو، ماموں کا اکرام کرو، اپنے استادوں کا اکرام کرو، اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ یہ ساری باتیں گھروں میں ہوگی انشاءاللہ، ہمارا گھر ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ میرے بہنوں یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہمارے بڑے بچے ہیں، جوان لڑکے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کے دین کو لانے کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے شوہروں کو اور اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ 15 شعبان سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ کتنے مرد اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ پورے گجرات میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اور پورے عالم میں 15 شعبان کے جوڑ ہو رہے ہیں اور جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، تاکہ ہمارے شوہروں کا اور ہمارے جوان لڑکوں کا رمضان اچھی طریقے پر گزرے، ان کے روزے اچھی طریقے پر ہوئے اور ان کی تراویح اچھے طریقے پر ہوئے، اور وہ مسجد کے ماحول میں رہیں۔ گھر پر رہتے ہوئے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، سستی بھی آ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اور رمضان کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہے۔ گرمی کے موسم میں کام کرتے کرتے کتنے نوجوان لڑکے روزہ بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے اور ایمان میں ترقی پیدا ہو جائے، اس پر اللہ کے راستے کی محنت ہے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، چلوں میں بھیجو، 4 مہینوں میں بھیجو۔ 15 شعبان جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، ان کی ترتیب بناؤ کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کا وقت اللہ کے راستے میں بار بار لگتا رہے۔ اور اسی طریقے پر میری بہنوں آپ کی خود کی بھی ترتیب بناؤ کہ رمضان کے پہلے آپ کے اللہ کے راستے میں 3 دن لگ جاوے۔ آپ کے 3 دن لگ چکے ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ 3 دن لگاوے، اور دوسری مرتبہ لگ چکے ہیں، تیسری مرتبہ لگاوے، اور 3 دن 3 مرتبہ یا زیادہ لگ چکے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاوے۔ اب تو رمضان کے اندر بھی مستورات کی جماعتیں 3 دن کی نکلنے لگی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ خالی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا بھی مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعوت کا بھی مہینہ ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، مکہ فتح 21 رمضان کو ہوا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رمضان میں بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ رمضان میں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا زمانہ ہے، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، اللہ شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اے بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرے، ابھی سے رمضان کی تیاری کرے۔ رمضان کی تیاری سموسے نہیں ہے، رمضان کی تیاری پکوڑے نہیں ہیں، رمضان کی تیاری گھروں میں راشن بھرنا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ایمان والوں کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کی تیاری آنکھوں کی حفاظت، دلوں کی حفاظت، دلوں کو بالکل پاک کرنا، ابھی سے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، رمضان کے آنے کے پہلے اپنے کو بالکل تیار کر دینا تاکہ رمضان کا شاندار استقبال ہو سکے۔ ابھی سے روزے رکھنا، کچھ روزے رکھنا شروع کر دو، اور ابھی سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر لو، اللہ کا ذکر کو ہم بڑھا دو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، اور کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا دو۔ اگر آپ کے 10 دن لگ چکے ہیں، اللہ کے راستے میں چلہ لگاؤ۔ چلہ لگ چکا ہے تو رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ جماعت بیرون کی بنے گی، تو ہم بیرون 2 مہینے اللہ کے راستے میں جاوے۔ یہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ہے۔ اس سے میری بہن میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ کے آمد ہے، ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا پروردگار ہے، موت آنے والی ہے، زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے۔
قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے۔ 15 شعبان کی رات میں فیصلہ ہوگا اور شب قدر کی رات میں فیصلے نافذ ہوگے۔ آئندہ سال کون زندہ رہے گا کون مرے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں میری بہنوں، اس لیے ہم اپنے دل کو بالکل پاک کر دے، ہر ایک کو معاف کر دے، ہمارے اندر صدقے کی ترغیب ہو، ہم خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں 4 چیزیں آپ کی بڑھ جاتی تھی، آپ کی دعوت کی محنت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کے قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، اور دعاؤں میں آپ بہت مشغول ہوتے تھے، لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ رمضان میں اللہ ہر وقت کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور چوتھا کام، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ میری بہنوں، اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کے بچوں کو یاد رکھو، ان کے گھر کی افطاری کا سامان مہیا کرو، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے شوہروں کو ترغیب دو۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے محلے میں غریب بچے ہیں، ان کو کھجور کی تھیلی دے دو، ان کو کچھ سیب دے دو۔ کتنے غریب عورتوں نے آج تک سیب نہیں کھایا، سیب کا بھاؤ دیکھ کر ان کے بچوں نے کبھی اپنے منہ میں سیب نہیں کھایا۔ کتنے مسلمان مردوں نے عورتوں نے آج تک غریب لڑکوں نے اپنے گھر پر بکرے کا سالن نہیں کھایا۔ بقرہ عید کے علاوہ پورے سال میں ان کو بکرے کا گوشت نہیں ملتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، خرچ کرو۔ میرا نبی نے فرمایا اسما خرچ کر، خرچ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے، اللہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کی امید مت رکھ۔ میرا نبی نے فرمایا انفق ينفق علیک، تو خرچ کرے گا اللہ پاک تجھ پر خرچ کرے گا۔ اور میری بہنوں، ہم دعا والی بنے، ہم روزانہ اللہ کے سامنے دعا کرنے والی بنے۔ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 منٹ 5 منٹ اللہ سے لو لگا کر دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور پوری امت کا نام لے کر دعا کرے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی 15 شعبان جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی۔ ہماری مستورات اپنے بچوں کا بھی نام لکھاوے اور اپنے شوہروں کا بھی نام لکھاوے۔ کون اللہ کے راستے میں چلے میں جائیں گے، اور مستورات جن کو 3 دن جانا ہو اپنے محرم کا نام لکھاوے، 3 دن والی 10 دن کا نام لکھاوے، تو انشاءاللہ دعا کے بعد پرچے میں نام لکھنے کے بعد پھر پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی حالات کو درست فرما۔ میرے مولا رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، مولا تیرے بندوں کے اعمال تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائیو، پوری امت کے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائیو۔ یا اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں بڑی گندی ہے۔ یا اللہ آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ تمام آنے والی مستورات کو قبول فرما دے، ان کے بچوں کو، ان کے شوہروں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے نسلوں کو قبول فرما دے، ان کے گھرانے میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما دے۔ مولا جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما دے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی نسلوں کو دین کے عالی مبارک محنت کرے قبول فرما دے، ان کی رزق میں برکتیں عطا فرما دے، مال میں اللہ حلال روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان تمام کی جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدہ کی عمر برکت عطا فرما دے، والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ بڑی محنت سے ہماری والدہ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے پڑھایا ہے، یا اللہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی عمر برکت عطا فرما دے، خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے بھائیوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو دیندار بنا دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ ہماری
ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے. یہ مسجد میں ہزاروں کا مجمع آیا ہے, بڑے بڑے بلے اللہ والے آئے ہیں. یا اللہ خوب فیض پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما دے, خوب فیض لینے کی توفیق مرحمت فرما دے. استفادہ افادہ کا ماحول اس مسجد میں, اس محلے میں قائم و دائم فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.